بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 255، آیت نمبر 54 تا آیت نمبر 58۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اور ان کے لیے بشارات اربع، 4 بشارتوں کا ذکر ہے۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تو بنی اسرائیل میں سے 2 گروپ بن گئے، ایک یہودی جو آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ کے قتل پر اور کفر اور شرک کی طرف دعوت اور آپ کے خلاف سازشیں، مکر اور یہ شروع کیا۔ دوسرے جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں اور آپ کا ساتھ دینے والے ہیں، تو وہ دوسری جماعت۔ یہاں سے ابھی اسی کا تذکرہ ہے۔ وَمَكَرُوا، اور سازشیں کی، خفیہ تدبیر کی، آپ کے قتل کی اور گمراہی کی طرف دعوت دی، لیکن وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے خفیہ تدبیر کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچانے کی اور اس کی حفاظت کی۔ واللہ خیر الماکرین، تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر تدبیر کرنے والا اللہ ہے۔ لفظ مکر بہت سارے معنوں میں استعمال ہے۔ ایک معنی، اصل لفظ مکر کا معنی خفیہ تدبیر کرنا، پھر وہ خیر کے کام میں خفیہ تدبیر ہو تو اس کو اچھی تدبیر کہا جاتا ہے، جیسے کہ نسبت ہے وَمَكَرَ اللَّهُ، کہ اللہ خفیہ تدبیر کسی کام کی، یعنی کسی کو بچانے کے لیے یا کسی عذاب یا مصیبت کو کسی کے دفاع کے لیے جو خفیہ تدبیر کی جاتی ہے، تو یہ معنی ہوگا وَمَكَرَ اللَّهُ میں۔ دوسرا معنی ہے کہ مکر کا معنی ہے کسی کے خلاف منصوبہ بنانا، جرگہ کرنا اور اس کے قتل کا یا اس کے خلاف منصوبہ بنانا، جیسے سورہ اعراف کے اندر ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ، جس وقت مکہ کے مشرک آپ کے خلاف جرگہ کر رہے تھے کہ آپ کو قتل کیا جائے یا آپ کو قید کیا جائے اور یا آپ کو جلال وطن کیا جائے۔ تیسرا معنی ہے دعوت الی الشرک والضلال والکفر، کہ مکر معنی یہ ہے کہ شرک اور کفر کی طرف دعوت دینا، جیسے سورہ نوح کے اندر ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے شرک اور کفر کی طرف دعوت دی اور اس طرف حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف وہ اس میں لگے رہے۔ چوتھا معنی ہے کہ دعا شر، مکر کا معنی ہے کسی کے لیے بری دعا کرنا، خیر کرنا اور بد دعا کرنا۔ سورہ فاطر کے اندر وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، کہ بد دعا جو ہے وہ اسی پر پڑے گی جو اس کا اہل ہے، جس کے لیے وہ بد دعا کا حقدار ہے۔ اور پانچواں معنی ہے مکر بمعنی طعن اور تشنیع کے ہے، یعنی دین کے اندر ہیلے کرنا، طعن نکالنا، شبہات اعتراضات کرنا۔ سورہ یونس کے اندر ہے اذا لهم مکر فی آیاتنا، کہ ہماری آیات کے اندر یہ ہیلے کرتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، اس میں اعتراضات اور شبہات پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح مکر بمعنی ہے خفیہ تدبیر کے ہے، اور یہی سورہ یونس کے اندر ہے فلا یکن، یعنی خفیہ تدبیر لیکن غلط تدبیر جو ہے سازشی۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، ثم لا یکن، سورہ یونس آیت نمبر 81 کے اندر ہے کہ تمہارا جو مکر ہے، تمہاری جو سازش ہے وہ تم پر چھپی نہ ہو، اور وہاں مکر سے مراد یہ ہے کہ خفیہ تدبیر مراد ہے، آیت نمبر 81 ہے۔ تو یہاں پر ابھی معنی یہ ہے کہ وہ مکروا، انہوں نے جرگہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر لٹکانے کا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا۔ وَمَكَرُوا، اور انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو کفر اور شرک کی دعوت دی، آپ کے خلاف چلے، لیکن وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچانے کی تدبیر فرمائی، اور وہ خفیہ تدبیر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا کر لے گئے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہتر تدبیر بنانے والوں میں سے ہے۔ اس قالا عطف نہیں کیا، کیونکہ عطف کیا جاتا معنی خراب ہے، پھر معنی صحیح نہیں ہوتا، بلکہ یہ ظرف ہے مکر اللہ کے لیے۔ اللہ نے جو خفیہ تدبیر کی وہ کیا تھی؟ اس قال، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ،
تو یہاں سے خطاب جو ہے نا یہ عیسیٰ کے ساتھ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی 4 بشارات ذکر ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بشارت دی گئی ہے اور ان کی حفاظت کا تذکرہ ہے۔ انی متوفی کا، میں تجھے پورا لینے والا ہوں، یعنی روح مال جسد کے، اور پورا لینا کس طرح ہے کہ ورافعو کا، میں تجھے اٹھاؤں گا الی اپنی طرف، یعنی آسمانوں کی طرف لے آ جاؤں گا۔ یہ گویا کہ متوفی کا کی تفسیر ہو گئی کہ میں تجھے پورا لینے کے معنی یہ ہوگا کہ تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور اپنی طرف جب اٹھا کر لے آؤں گا تو وہ مطہروں کا، تجھے پاک صاف رکھوں گا، مانا تجھے بچاؤں گا، من الذین کفروا، کافروں کے قتل سے اور ان کی پھانسی پر لٹکانے سے، ان کی سازشوں سے۔ تو گویا کہ ایک بشارت ہو گئی کہ متوفی کا اٹھانے والا ہوں، دوسرا یہ کہ رافعوں کا پورا لینے والا ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ رافعوں کا آسمانوں کی طرف اٹھایا جائے گا، اور ان کی تدابیر سے اور ان کے جرگے اور سازشوں سے آپ کو بچاؤں گا۔ اور ساتھ ساتھ پھر یہ ہوگا کہ وجاعل الذین، کیونکہ ہر نبی کو اپنا غم نہیں ہے بلکہ اپنے امتیوں کا غم بھی ہوتا ہے، تو آپ اپنا غم، آپ کو بھی ان کی سازشوں سے بچایا جائے گا اور آپ کی حفاظت کی جائے گی، اور آپ کے امتیوں کو بھی غلبہ عطا کروں گا اور ان سے بلند رکھوں گا۔ وجاعل الذین، اور کر دوں گا ان لوگوں کو اتبعوا کا جنہوں نے تیری پیروی کی، یعنی متبعین عیسیٰ، فوق الذین کفروا، ان لوگوں سے اوپر جو کہ کافر ہے، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، یعنی حجت اور دلیل میں یہ ہمیشہ غالب رہیں گے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ متبعین عیسیٰ دلائل میں اور حجت میں مغلوب رہیں۔ تو جو کہ متبعین عیسیٰ ہے وہی متبعین ہے اس امت کے جو مسلمان ہیں، ہر دور میں یہ لوگ غالب رہے ہیں، امت مسلمہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو متبعین ہیں۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اتبعوا کا سے مراد وہ ہے جو کسی وقت مراد ہے، کہ کسی وقت ان کو غلبہ دے دوں گا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو جو متبعین عیسیٰ علیہ السلام ہے، جو آخری امت ہے، یہ غالب رہیں گے، یہودیوں کا قتل کیا جائے گا اور ان کو یہ ختم کر دیں گے۔ یہ اتبعوا پر کوئی دلیل نہ پکڑے کہ اس وقت کے جو مثلاً یہ ہے کہ انگریز ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم متبعین عیسیٰ ہیں، کیونکہ متبعین عیسیٰ کے ساتھ مستلزم ہے کہ وہ متبع محمد رسول اللہ بھی ہوں اور اس نبی کے متبع ہوں۔ جو اس دین کے متبع ہوں گے تو وہ متبعین عیسیٰ بھی ہوں گے۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تمہاری واپسی ہے، فاحکم بینکم، میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ تو عملی فیصلہ ہوگا، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان مسائل میں جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ کن مسائل میں اختلاف کیا ہے کہ یہودی جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، کہ یہ نبی نہیں ہے اور یہ ولد الزنا ہے، اور اس پر تہمت لگاتے ہیں، جبکہ عیسائی جو ہے نصارہ وہ کہتے ہیں کہ یہ الہ ہے اور معبود ہے۔ یہ اختلاف ہے، تو اس اختلاف میں عملی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اسی طرح اختلاف یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا دیا گیا ہے، اور کوئی کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں اٹھے اور پھانسی پر لٹکا دیے گئے ہیں، تو اس میں بھی اختلاف کا عملی فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گا۔ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے، تو نزول کے مسئلے ہو گئے، ان میں عملی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ وہ فیصلہ کیا ہوگا؟ اس فیصلے کی تفصیل یہ ہے کہ فاما، تفصیل یہ ہے، فاما الذین کفروا، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور اس طرح انکار کیا آخری نبی پر اور قرآن پر ایمان لانے سے، فاعذبہم، میں ان کو سزا دوں گا، عذابا شدیدا، سخت سزا، فی الدنیا، آخرت، دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، وما لہم من ناصرین، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار۔ یہ تخفیف تھی، اب بشارت کا ذکر ہے۔ واما الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، معنی سنت کے موافق، اور سنت کے موافق کا عمل یہ ہے کہ ایمان مطلب یہ ہے کہ آخری نبی کی جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق، فیوفیہم اجورہم، تو پورا دے گا اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بدلہ، ثواب۔ اب یہ ہے کہ جو کافر لوگ ہیں ان کو اعمال کا بدلہ پورا اللہ نہیں دے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظالم ہے، اور واللہ لا یحب الظالمین، اللہ پسند نہیں کرتا ظالموں کو، لہذا ان کو اللہ ثواب نہیں دے گا۔ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیلی ذکر کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت اور عجز کا ذکر کیا، حضرت مائے مریم کا ذکر کیا، تو یہ غیب کی باتیں ہیں۔ ذالک نتلوہ، یہ مذکورہ واقعات ہم بیان کرتے ہیں اے پیغمبر، نتلوہ بیان کرتے ہیں ہم ان واقعات کو، اس پیغمبر پر، علیہ کا تجھ پر اے پیغمبر، من الآیات، یہ بہت سارے معجزات اور دلائل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل ہیں، اور وہ ذکر الحکیم، یہ نصیحت سے بھری ہوئی باتیں،
نصیحت والی باتیں اور الحکیم حکمت والی ہیں۔ یہ گویا کہ صدق رسول کی دلیل ہے کہ یہودیوں نے بھی یہ حالات اور یہ واقعات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ چھپائے ہوئے تھے تاکہ شان عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے واضح نہ ہو جائے۔ عوام سے ان مسائل کو چھپا کر رکھا تھا، اور نصارہ نے بھی ان کو چھپائے رکھا، بیان نہیں کرتے تھے، اور کس لیے کہ وہ کہتے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت اور عجز کا بیان ہے، ہم تو اس کو الہ مانتے ہیں اور خدا مانتے ہیں، ابن اللہ مانتے ہیں۔ تو دونوں نے کتمان کیا تھا، لیکن یہ نبی جب آخری نبی آیا تو اس پر جب وحی اللہ نے کی تو اس نے یہ مسائل کھل کر بیان کیے، اور قرآن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان، ان کی عبدیت، ان کا عجز اور ان کی نبوت کا ذکر ہوا۔ تو گویا کہ یہ آخری رسول جو ہے وہ سچا رسول ہے جو کہ ایسے واقعات بیان کیے جاتے ہیں جو کہ کسی کتاب سے معلوم نہیں ہوتے۔ تو ذالک یہ مذکور واقعات نتلوہ ہم ہی بیان کرتے ہیں ان کو علیہ کا تجھ پر، من الآیات یہ دلائل ہیں بہت سارے، اور وہ ذکر یہ نصیحت والی باتیں ہیں، اور الحکیم اس میں حکمت سے بھری ہوئی ہے، اور حکمت میں اس کی بڑی حکمت جو ہے وہ آل عمران کی تفصیل ہے اور پورا ان کے عجز کا بیان ہے، اس لیے یہ حکمت میں بڑی حکمت